الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. محترم بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اخلاق حسنہ کے اس کورس میں آپ سب کا ہم ویلکم کرتے ہیں، اور اخلاق حسنہ میں سے ایک بہت ہی اچھا اخلاق قربانی ہے. جی ہاں، قربانی جس کا عمل دخل ہماری زندگی کے ہر سیکشن میں ہے. قربانی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوتی. افسوس کہ ہمارے ذہنوں میں قربانی کا محدود تصور پایا جاتا ہے کہ عید الاضحیٰ کے موقع سے جانور کی قربانی کو ہم قربانی سمجھتے ہیں، حالانکہ جانور کی قربانی میں بھی اصل مقصود جانور ذبح کرنا نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس قربانی کے ذریعہ بھی دراصل یہ ذہن بنانا مقصود ہوتا ہے کہ رب کی رضا کے لیے ہم سے جس چیز کی مانگ ہوگی ہم دینے کے لیے تیار ہیں. فدائیت کا جذبہ پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ قربانی آخر ہے کیا؟ انسان کسی بھی بڑے مقصد کو، اونچے ٹارگیٹ کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جان، وقت یا مال کو اس امید کے ساتھ نچھاور کر دے، قربان کر دے کہ اس کا اجر اور ثواب اللہ تعالیٰ کے ہاں ملے گا. یہ ہے قربانی. اس قربانی کا فائدہ کیا ہے؟ قربانی اصل میں ہمارے وجود کا مقصد ہے. کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو. کیوں بہترین امت ہو؟ اخرجت للناس، تمہیں انسانوں کے لیے برپا کیا گیا ہے. گویا کہ ہمارا کام ہی ہے قربانی. قربانی سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوتی ہے. جس کام کے لیے ہمیں وجود بخشا گیا، جب ہم وہ کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ہم محبوب بن جاتے ہیں، اور اللہ رب العالمین اپنا قریبی ہمیں بنا دیتا ہے. قربانی دینے سے سماج میں بھی برادرہڈ قائم ہوتا ہے، آپسی بھائی چارہ قائم ہوتا ہے. جب امیر لوگ غریبوں کی مدد کرتے ہیں تو سماج کے اندر امیروں کے تئیں غریبوں کے دلوں میں جو حسد پیدا ہو سکتا تھا، جو جلن اور نفرت پیدا ہو سکتی تھی، وہ بیماری جاتی رہتی ہے اور سماج میں امن و سکون پیدا ہوتا ہے. قربانی دینے سے بہترین جنریشن بھی تیار ہوتی ہے، اچھی نسل تیار ہوتی ہے، جو رول ماڈل ہوتی ہے، دوسروں کے کام آتی ہے. وہ سمجھتی ہے کہ ہماری وجود کا مقصد کھانا پینا اور مزے لینا نہیں، بلکہ ہماری وجود کا مقصد ہے کہ انسانیت کی خدمت کرے. قربانی دینے سے انسان کو سب سے پہلے اپنے دل کا سکون حاصل ہوتا ہے. ٹینشن کا علاج چاہیے، دوسروں کی مدد کیجیے. اندرونی سکون چاہیے، قربانی دیجیے. دنیا کی کوئی بھی مادی چیز سے ڈپریشن کا علاج ممکن نہیں ہے، ذہنی تناؤ کا علاج ممکن نہیں ہے، لیکن قربانی ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے ذریعہ ہم سکون حاصل کرتے ہیں، ڈپریشن اور ذہنی تناؤ سے بچتے ہیں. قربانی سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں، مشکلات ٹلتے ہیں، مصائب ختم ہوتے ہیں اور گھر میں برکتیں اترتی ہیں. آئیے ہم دیکھتے ہیں انبیاء کرام کی زندگی اور اللہ والوں کی زندگی میں قربانی کا کیا مفہوم پایا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی دیکھیے کہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے وطن کی قربانی دیتے ہیں. جب ان کو آگ میں ڈالا جاتا ہے اور قوم کفر پر اڑی رہتی ہے، کفر سے باز آنے کے لیے تیار نہیں ہوتی، تو اللہ کی خاطر اپنے وطن کو خیرباد کرتے ہیں. دوسرے نمبر پر اپنی فیملی کی قربانی دیتے ہیں. اللہ کے حکم پر اپنی بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور اپنے ننھے اسماعیل کو مکہ کی بیاب ہو گیا سرزمین میں بساتے، جہاں نہ آدمی ہے اور نہ ہی پانی وغیرہ کا تصور.
تیسرے نمبر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی قربانی دیتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور بیٹا بھی صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے حکم کے سامنے سر جھکا دیتا ہے۔ جہاں باپ نے قربانی دی وہیں بیٹے نے بھی قربانی دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قربانی دیکھیے کہ عزیز مصر کی بیوی گناہ پر آمادہ کرنا چاہتی ہے، گھر جو عزیز مصر کا ہے آرام و آسائش کو قربان کر دیتے ہیں، اور جیل میں رہنا پسند کرتے ہیں، لیکن دامن پر داغ آنے نہیں دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قربانی دیکھیے کہ بنو اسرائیل کے اکڑپن کو برداشت کرتے ہیں، اور علم حاصل کرنے کے لیے جب رب بھیجتا ہے خضر علیہ السلام کے پاس تو لمبا سفر طے کرتے ہیں، قربانی دیتے ہیں، جسمانی تکلیف برداشت کرتے ہیں، یہاں تک کہ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں۔ پچھلی امتوں میں سے جادوگر جو تھے، فرعون کے جادوگروں کا قصہ بہت مشہور ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کے لیے فرعون نے جادوگروں کو جمع کیا اور ان پر حق واضح ہو گیا تو سب کے سب ایمان لے آتے ہیں۔ فرعون نے اس وقت دھمکی دی تھی کہ تمہارے ہاتھ اور پیر الٹے سمت میں کاٹ ڈالیں گے اور سولی پر چڑھا دیں گے، لیکن ایمان لانے کے بعد کیسی قربانی دی تھی ان جادوگروں نے کہ نہایت ہی ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات والذی فطرنا فاقض ما انت قاض انما تقضی هذه الحیاۃ الدنیا۔ ہمارے پاس جو دلائل آ چکے ہیں، ان نشانیوں کے بعد ہم تمہیں ترجیح نہیں دے سکتے۔ ابھی دنیا کے لالچی تھے، لیکن جب حقیقت سمجھ میں آ گئی تو کہا کہ ہمارے پاس جو دلائل آ چکے ہیں اس کی بنیاد پر ہم تجھے ترجیح نہیں دے سکتے۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، تم سے جو ہو سکتا ہے کر لو۔ تم کتنا کر سکتے ہو؟ اتنا کر سکتے ہو کہ دنیاوی زندگی ہی میں ہمیں سزا دے سکتے ہو، اور بس۔ اور اس طریقے سے فرعون کے جادوگر ایمان پر جمے رہے۔ سورہ البروج میں اصحاب اخدود کا قصہ پڑھیے، جس کی تفصیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ ایک سچا مومن لڑکا اپنی جان کی قربانی صرف اس لیے پیش کرتا ہے تاکہ لوگ اللہ پر ایمان لے آئیں۔ اس نے بادشاہ کو قتل کرنے کا طریقہ بھی سکھایا۔ جب ساری قوم ایمان لے آتی ہے تو ظالم بادشاہ ان ایمان والوں کے لیے خندقیں کھودواتا ہے اور خندق میں دہکتی ہوئی آگ کے اندر ایمان والوں کو جھونک دیتا ہے، یہاں تک کہ ایک ماں اپنے بچے سمیت آتی ہے اور بچے کے ساتھ اس آگ میں کود پڑتی ہے۔ یہ بہت بڑی قربانی تھی جو دین کے لیے پیش کی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ انہوں نے اس لیے ان سے بدلہ لیا کہ وہ اللہ رب العالمین پر ایمان لائے تھے جو غالب ہے اور تعریف والا ہے۔ سورہ کہف میں اصحاب کہف کا قصہ پڑھیے کہ کیسے چند نوجوان ہیں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، فتنوں سے دور رہنے کے لیے، ایک اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اپنے خاندان کو چھوڑتے ہیں، اپنے گھر بار کو چھوڑتے ہیں، اور سب کے سب ایک غار میں پناہ لے لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انتظام یہ کرتا ہے کہ ان کو 309 سال تک سلائے رکھتا ہے تاکہ ان کے ایمان کی حفاظت ہو سکے۔ یہ ایمان کے لیے قربانی تھی جو اصحاب کہف نے دی تھی۔ سورہ یاسین آیت نمبر 20 سے 27 تک مومن آل یاسین کی قربانی بیان کی گئی ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کے جو رسول تھے ان کی پیروی کرنے کی دعوت دی اور سچے ایمان کا اعلان کیا،
اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ قوم کے لوگ ان پر ٹوٹ پڑے، انہیں شہید کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو فوری طور پر جنت میں داخل کیا۔ جب جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے لگے تو کیا کہتے ہیں؟ ابھی بھی قوم کو نہیں بھولتے اور کہتے ہیں یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کاش کہ میری قوم جان لیتی کہ اللہ تعالیٰ نے میرے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے اور مجھے باعزت لوگوں میں شامل کر لیا ہے، کاش کہ ایمان لے آتی میری قوم۔ تو یہ دین کے لیے قربانی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی قربانی ہی قربانی ہے۔ آپ کی پوری زندگی اللہ کے راستے میں قربانی سے عبارت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے دین کی وجہ سے مجھے اتنا ڈرایا گیا، اتنا ستایا گیا کہ جتنا کسی کو نہیں ڈرایا اور ستایا گیا۔ دین کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے محبوب وطن کی قربانی دینی پڑتی ہے اور مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اپنے گھر بار، وطن اور رشتہ داروں کی قربانی دیتے ہیں، غار ثور کی پریشانیاں جھیلتے ہیں، مسلمانوں کے دفاع کے لیے غزوہ حنین کے دن اپنی جان کی بازی لگا دیتے ہیں، اور جب طائف کا سفر کرتے ہیں تو اوباش آپ کے اوپر پتھر برساتے ہیں، لہولہان ہو کر کے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ جب پہاڑوں کا فرشتہ آپ سے اجازت لیتا ہے کہ اگر آپ حکم دیں تو طائف والوں کو دو پہاڑوں کے بیچ پیس دیا جائے تو قربان جائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی پر کہ آپ فرماتے ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت سے پتہ چلتا ہے، بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئا، بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں سے ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اور ہوتا ہی ہے ایسا کہ وہی اہل طائف ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور اسلام قبول کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی دیکھیے کہ اسلام لاتے ہیں تو 40,000 درہم ان کے پاس تھا، سب کے سب اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، کتنے غلاموں کو آزاد کیا۔ غزوہ تبوک کے موقع سے گھر کی ساری دولت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر کے پیش کر دی، اور جب خلیفہ بنتے ہیں تو جسم کے اعتبار سے تو کمزور تھے، لیکن روح کے اعتبار سے اتنے طاقتور بنتے ہیں کہ سب لوگ ایک طرف تھے، لیکن نازک سے نازک حالت میں لشکر اسامہ کو روانہ کیا، زکوٰۃ دینے سے انکار کرنے والوں سے جنگ کی، جو مرتدین تھے، نبوت کا دعویٰ کرنے والے تھے، ان کی سرکوبی کی، اور قرآن کریم کو ایک مصحف میں جمع کرنے کا کام کیا، جو بہت بڑی قربانی تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھیے کہ 10.5 سال حکومت کرتے ہیں، اس مدت میں ایسی قربانی دیتے ہیں کہ پورب سے لے کر پچھم تک، اتر سے لے کر دکھن تک اسلام کا جھنڈا لہرا دیتے ہیں، یہاں تک کہ وقت کی جو 2 سپر پاور طاقتیں تھیں، روم اور ایران، وہ اسلامی حکومت کے انڈر میں آ جاتی ہیں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کو دیکھیے کہ 30 سال کی عمر میں اسلام قبول کرتے ہیں اور 6 سال کے بعد 36 سال کی عمر میں وفات پا جاتے ہیں۔ صرف 6 سال میں آخر وہ کون سا نیکی کا کام کرتے ہیں کہ ان کی موت پر اللہ کا عرش لرزنے لگتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھیے، ان کی قربانی کہ غزوہ تبوک کے موقع سے اپنا مال نچھاور کر کے لشکر کے بڑے حصے کی تیاری میں قربانی دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھیے کہ ہجرت کی رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بے خوف و خطر سو کر کے اپنی جان کو ہاتھوں میں رکھ کر کے قربانی دیتے ہیں۔
عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ صرف 2.5 سال تک حکومت کرتے ہیں، لیکن اس مدت میں حکومت کے نظام کو ایسا آئیڈیل نظام بنا دیتے ہیں کہ خلفائے راشدین کی یاد تازہ ہونے لگتی ہے۔ صحابہ کرام کے بچوں نے بھی قربانی دی تھی۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں روایت آئی ہے، کہتے ہیں کہ جنگ بدر کے دن انصار کے 2 چھوٹی عمر کے نوجوان معاذ بن عفرا اور معاذ بن عمر بن جموح دونوں کے دونوں ہمارے سامنے میں تھے۔ ان دونوں نے آہستہ سے مجھ سے پوچھا کہ چچا جان، کیا آپ ابو جہل کو جانتے ہیں؟ ہم نے کہا ابو جہل سے تمہارا کیا سروکار؟ ان دونوں نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میں نے اسے دیکھ لیا تو میرا جسم اس کے جسم سے جدا نہیں ہوگا، یہاں تک کہ ہم میں سے جس کی موت پہلے لکھی ہوگی وہ مر جائے۔ دوسرے لڑکے نے بھی وہی بات کہی۔ کچھ ہی دیر میں حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اشارہ کیا کہ یہ دیکھو تمہارا شکار۔ چنانچہ دونوں ایک مرتبہ اس کے اوپر حملہ کرتے ہیں اپنی تلوار سے اور جھپٹ کر اسے قتل کر دیتے ہیں۔ دین کے لیے بہت بڑی قربانی تھی جو ان 2 نوجوانوں نے دی تھی۔ جی ہاں، ایک مسلمان اپنی ذات میں ایک انجمن ہوتا ہے، اسے انسانوں کے لیے اس لیے وجود میں لایا گیا ہے کہ وہ قربانی دے۔ اگر مسلمان سستی کرنے لگ جائے، مسلمان اگر کاہلی کا شکار ہو جائے تو انسانیت کی رہبری کون کرے گا؟ ان لوگوں نے اتنی ساری قربانیاں دیں۔ اب ہم اپنے آپ سے پوچھیں، دل کو ٹٹولیں اور من سے پوچھیں کہ ہم نے کیا قربانی دی ہے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الفوائد، اس کے صفحہ نمبر 58 پر انہوں نے بہت پتے کی بات لکھی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اے کمزور ارادہ والے، تو کہاں اور یہ راستہ کہاں؟ یہ وہ راستہ ہے جس پر چلتے ہوئے آدم علیہ السلام تھک گئے، نوح علیہ السلام نے پریشانی جھیلا، خلیل علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے، اسماعیل علیہ السلام ذبح کیے گئے، یوسف علیہ السلام معمولی قیمت پر بیچ دیے گئے اور کئی سال جیل میں رہے، زکریا علیہ السلام آرے سے چیرے گئے، یحییٰ علیہ السلام ذبح کیے گئے، ایوب علیہ السلام نے سخت تکلیفیں برداشت کیں، داؤد علیہ السلام حد سے زیادہ روئے، عیسیٰ علیہ السلام جنگلی جانوروں کے ساتھ رہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر اور ہر طرح کی اذیتوں کا سامنا کیا، اور تو ہے کہ کھیل کود اور لہو و لعب میں مست ہے۔ جی ہاں، ہمیں اللہ والوں کی قربانیوں کے سامنے میں سوچنا ہے، غور کرنا ہے کہ ہم نے اپنے دین کے لیے کیا قربانی دی۔ یہ سوال ہے ہر اس ایمان والے مرد اور عورت سے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے۔ میرے بھائیوں اور دینی بہنوں، قربانی کے بہت سارے میادین ہیں، بہت سارے سیکشنز ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلے نمبر پر دین کے لیے قربانی۔ یہ تمام قربانیوں کی بنیاد ہے۔ اگر دین کے لیے قربانی دے تو ساری قربانیاں بے سود اور بے فائدہ ہوں گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ التوبہ آیت نمبر 111 میں فرمایا، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال اس بدلے خرید لیا ہے کہ ان کے لیے جنت ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ ایمان والوں کی جان اور ان کے مال
اور ان کے وجود کا سودا ہو چکا ہے جنت کے بدلے. اگر ہم ایمان والے ہیں تو ہمیں رب کے لیے خود کو وقف کرنا ہے. ہمارا وقت، ہماری محنت، ہمارا سارا تگ و دو اللہ کے دین کے لیے ہونا چاہیے. ہم خریدے جا چکے ہیں رب کی جنت کے بدلے، ہماری خریداری ہو چکی ہے اگر صحیح معنوں میں ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو. اللہ تعالیٰ سورہ توبہ آیت نمبر 24 میں بیان فرماتا ہے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اللہ تعالیٰ 8 چیزوں کا ذکر کر رہا ہے اس آیت کریمہ میں. آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں، وہ تجارت جس کے مانت پڑنے کا تمہیں ڈر ہے، اور وہ گھر، عالیشان گھر جسے تم پسند کرتے ہو، یہ 8 چیزیں تمہیں اللہ اس کے رسول کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں. تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ جائے، اور اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. تو میرے بھائیوں، سب سے پہلے دین کے لیے قربانی دینا ہے. دوسرے نمبر پر جان، عزت اور مال کے لیے قربانی مطلوب ہے. قربانی کا یہ بھی میدان ہے. اگر ہم جان کے لیے قربانی دیتے ہیں یہ قربانی ہے، مال کے لیے قربانی دیتے ہیں یہ قربانی ہے، عزت کے لیے قربانی دیتے ہیں یہ قربانی ہے. سنن نبی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جو آدمی اپنے دین کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ شہید ہے. جو آدمی اپنے مال کی حفاظت کے لیے مارا جائے وہ شہید ہے. جو آدمی اپنی جان کی حفاظت کے لیے مارا جائے وہ شہید ہے. اور جو آدمی اپنی فیملی اور اہل و عیال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ شہید ہے. دین سیکھنے کے لیے قربانی دینے کی ضرورت ہے. یہ اللہ کا دین ہے. اس دین کو جب سیکھیں گے نہیں تو آخر کیسے اس دین پر عمل کر سکیں گے؟ اور الحمدللہ ابھی آپ ہمارے ساتھ ہیں، ہماری باتیں سن رہے ہیں، دین سیکھنے کا اہتمام کر رہے ہیں، آپ قربانی دے رہے ہیں. یہ بہت بڑی قربانی ہے کہ دوسرے غافل لوگ اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوں گے، دنیا حاصل کرنے میں لگے ہوں گے یا بیکار بکواس میں لگے ہوں گے، لیکن آپ کچھ وقت نکال کر قربانی دے رہے ہیں دین سیکھنے کے لیے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں. جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی اس وقت چھوٹی عمر کے تھے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو انہوں نے اپنے ایک انصاری دوست سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گزر چکے ہیں، چلو بڑے بڑے صحابہ بھی پائے جاتے ہیں، اجلہ صحابہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اکٹھا کرتے ہیں. اس نے کہا ان کی ہمت کو پست کرتے ہوئے کہ اجلہ صحابہ کے ہوتے ہوئے کیا لوگ تمہارے ضرورت مند ہوں گے؟ انہوں نے ان کی بات کی پرواہ نہیں کی اور بڑے بڑے صحابہ سے حدیث سننے لگے، یاد کرنے لگے. کسی کے دروازے پر جاتے، دوپہر کا وقت ہوتا، وہ سوئے ہوئے ہوتے تو دروازے پر بیٹھ جاتے، ان کا انتظار کرتے، یہاں تک کہ مٹی اور غبار سے پورا چہرہ اٹ جاتا تھا. جب صحابی گھر سے باہر نکلتے تو کہتے کہ ابن عباس، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد آپ ہمارے پاس آئے، ہمیں بلا لیے ہوتے. تو وہ کہتے کہ نہیں، ہمارے لیے ضرورت تھی کہ ہم آپ کے پاس آئیں کیونکہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آپ سے سیکھنا چاہ رہے تھے. اس طریقے سے صحابہ کرام سے دین سیکھتے تھے اور سیکھتے سیکھتے ایک وقت آیا کہ صحابہ کے بیچ بہت بڑے عالم بن گئے، صحابہ کے بیچ مرجع بن گئے. تب جب لوگ ان سے
دین سیکھنے لگے، ان کے پاس بیٹھنے لگے، ان سے علم حاصل کرنے لگے، تو ان کے دوست نے کہا تھا ھذا الفتى کان عاقل منی، یہ نوجوان مجھ سے بہت سمجھدار نکلا۔ جی ہاں، جب ہم قربانی دیتے ہیں تو ہمارے اندر نکھار پیدا ہوتا ہے۔ علم کے راستے میں بھی قربانی کی ضرورت ہے۔ یحییٰ بن ابی کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا لا ینال العلم براحۃ الجسد، جسمانی آرام کے ساتھ علم نہیں حاصل کیا جا سکتا۔ جسم کو آرام دینا چاہتے ہیں، نہیں ہو سکتا، جسم کو کھپانا پڑے گا، جسم کو تھکانا پڑے گا علم حاصل کرنا ہے۔ تو امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیر اعلام النبلاء میں عبید بن یعیش رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اقمت 30 سنة ما اکلت بیدی باللیل، میں 30 سال تک رات میں اپنے ہاتھ سے کھانا نہیں کھایا۔ کانت اختی تلقمونی وانا اکتب، میری بہن میرے منہ میں لقمہ ڈال دیتی تھی اور میں لکھنے میں لگا رہتا تھا۔ تب انسان کے اندر نکھار پیدا ہوتا ہے۔ جتنی قربانی ہم دیتے ہیں اسی کے حساب سے بلندیاں حاصل ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں اور دینی بہنوں، دین پر عمل کرنے میں قربانی دینا ہے۔ جہاں دین سیکھنے میں قربانی دینے کی ضرورت ہے، وہیں دین پر عمل کرنے میں بھی قربانی دینے کی ضرورت ہے۔ دین سیکھ لینا کافی نہیں ہے، 5 وقت کی نمازوں کی پابندی میں قربانی ہونی چاہیے، فجر کی نمازوں کی پابندی میں قربانی ہونی چاہیے، سنتوں کے اہتمام میں قربانی ہونی چاہیے، قرآن کریم کی تلاوت میں قربانی ہونی چاہیے، ذکر کا اہتمام میں قربانی ہونی چاہیے۔ ایک کردار میں آپ کے سامنے رکھوں گا، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ کردار ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صلی 12 رکعة فی یوم ولیلۃ بنی له بہن بیت فی الجنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ جو آدمی دن اور رات میں فرد کے علاوہ 12 رکعت سنتیں ادا کر لے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ ہم بھی سن چکے ہیں اور سنتے رہتے ہیں، لیکن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں سننے کے بعد فما ترکتہن منذ سمعتہن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے یہ 12 رکعت سنتوں کے بارے میں سنا جو سنن مؤکدہ کہلاتی ہیں، تب سے اب تک یہ 12 رکعتیں میں نے نہیں چھوڑا۔ پھر اس حدیث کو عنبسہ سنتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں ما ترکتہن منذ سمعتہن من ام حبیبہ، کہ جب سے میں نے یہ حدیث ام حبیبہ سے سنا تب سے یہ 12 رکعتیں ہم نے نہیں چھوڑی۔ اس حدیث کو عمر بن اوس عنبسہ سے سنتے ہیں، وہ کہتے ہیں ما ترکتہن منذ سمعتہن من عنبسہ، جب سے میں نے یہ حدیث عنبسہ سے سنا اس وقت سے لے کر کے یہ 12 رکعتیں ہم نے نہیں چھوڑی۔ اور پھر نعمان بن سالم عمر بن اوس سے سنتے ہیں، اور نعمان بن سالم بھی کہتے ہیں ما ترکتہن منذ سمعتہن من عمر بن اوس، کہ جب سے میں نے یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنی ہے تب سے اب تک کے ان 12 رکعتوں کو نہیں چھوڑا۔ تو یہ کردار تھا اللہ والوں کا کہ جو کچھ بھی سنتے تھے اس پر عمل کرتے تھے۔ دین کی طرف دعوت دینے میں بھی قربانی کی ضرورت ہے۔ جی ہاں، ہم مسلمان ہیں، ہمارے پاس سچائی ہے، ہمارے پاس حق ہے، اس حق کو دوسروں تک پہنچانا ہماری واجبی ذمہ داری ہے۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ سب سے افضل ویلفیئر کا کام یہ ہے کہ ایک آدمی لوگوں کو ایک اللہ کی طرف دعوت دے۔ بھلائی کے کاموں میں، ویلفیئر کے کاموں میں سب سے بہتر کام یہی ہے۔ ڈاکٹر عبد الرحمن السمیت کویت کی دھرتی پر پیدا ہوئے، MBBS ڈاکٹر تھے، الصباح ہاسپٹل میں ان کی نوکری تھی، لیکن
ان کے اندر دھن پیدا ہوا کہ لوگوں کو ایک اللہ کی طرف دعوت دی جائے. چنانچہ نوکری کو نظر انداز کر کے افریقہ چلے گئے. 30 سال کا عرصہ بتایا افریقی ممالک میں. اس بیچ ویلفیئر کا کام تو کیا ہی. جانتے ہیں کتنے لوگ ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتے ہیں؟ 11 ملین لوگوں نے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا. ہمیں بھی سوچنا ہے کہ آخر ہمارے ذریعہ کتنے لوگوں کو ہدایت ملی ہے. میرے بھائیوں اور دینی بہنوں، بچوں کی تربیت میں بھی قربانی کی ضرورت ہے. اولاد جہاں نعمت ہے وہیں امانت بھی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگراں ہے اور اس سے اس کے ماتحت کے بارے میں پوچھ گچھ ہونے والی ہے، اولاد کے بارے میں پوچھ گچھ ہونے والی ہے. اس لیے اولاد کی تربیت کے حوالے سے قربانی دینا صاحب اولاد کا کام، ہمارا کام ہے. اگر ہم اس حوالے سے کوتاہی کریں گے تو اللہ کے ہاں ہمارا مواخذہ ہوگا. ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیۃ یموت یوم یموت وهو غاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جس بندے کو اس کے ماتحت میں کسی کو رکھا ہے اور اس حال میں وہ وفات پاتا ہے کہ اپنے ماتحت کے ساتھ میں دھوکہ کا معاملہ کر رہا تھا، اس کی صحیح تربیت نہیں کر پایا، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے انسان پر جنت کو حرام ٹھہرایا ہے. میرے بھائیوں، ہم مسلمان ہیں، وقت کی قربانی بھی دینے کی ضرورت ہے. ہمارا وقت رب کے دین کے لیے وقف ہونا چاہیے، خیر کے کاموں کے لیے وقف ہونا چاہیے. ہمارے حبیب نے کیا فرمایا؟ طبرانی کی روایت ہے احب الناس الی اللہ انفعهم للناس، لوگوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ اللہ کی نظر میں وہ ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والا. ہماری ذات سے، ہمارے عمل سے، ہمارے طریقے سے، ہمارے رویہ سے اگر دوسروں کو فائدہ پہنچ رہا ہے تو ہم اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ پیارے ہیں. اسی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى سُرُورٌ تُدْخِلُهُ عَلَى مسلم، اور اللہ تعالیٰ کو سب سے پسندیدہ عمل یہ ہے کہ تم کسی مسلمان کے دل میں خوشی پہنچا دو. جیسے بھی ہو مسلمان کو خوش کر دو. او تکشف عنہ قربتاً، یا اس کی تکلیف دور کر دو. او تقضی عنہ دینا، یا اس کا قرض ادا کر دو. او تطرد عنہ جوعا، یا اس کی بھوک مٹا دو. اور حدیث کے اخیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَأَنْ أَمْشِي مَعَ أَخٍ فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ، یعنی مسجد المدینۃ شہرا، میں اپنے کسی بھائی کی مدد کے لیے اس کے ساتھ چل کر کے جاؤں، یہ میرے لیے 1 مہینہ تک اس مسجد میں، اشارہ تھا مسجد نبوی کی طرف، اس مسجد میں اعتکاف کرنے سے بہتر ہے. سبحان اللہ. آپ اپنے بھائی کی کسی ضرورت کے لیے اس کے ساتھ چل کر کے جاتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 1 مہینہ مسجد نبوی میں اعتکاف کریں، اس سے بہتر ہے کہ ہم اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چل کر کے جائیں. کتنا عمدہ دین ہے جو ہمیں ویلفیئر کے کام پر بھی اتنا سارا اجر اور ثواب دیتا ہے. میرے بھائیوں، آئیے ذرا ہم کچھ خواتین کی قربانیوں کو جانتے ہیں. عام طور پر ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ عورتیں تو گھر میں رہتی ہیں، وہ کیا قربانی دیں گے. آئیے ذرا عورتوں کے بھی کردار کو دیکھتے ہیں کہ کیسے انہوں نے تاریخ کے ہر دور میں قربانیاں دی ہیں. حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی قربانی دیکھیے. حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی قربانی یہ ہے کہ ننھے اسماعیل کے ساتھ بیاب و گیاس سرزمین میں بسائی جا رہی ہیں، لیکن جب کہا جاتا ہے کہ رب کا حکم ہے تو کیا کہتی ہے؟ اذن لا یضیع. رب کا حکم ہے تو اللہ ہمیں برباد نہیں کرے
کیسے حفاظت کرے گا یہ اہم نہیں ہے، لیکن رب کا حکم ہے تو وہ برباد نہیں کرے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ان کی قربانی دیکھیے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آتے ہیں تو جس سے جو ہو سکا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے چہیتے بیٹے کو ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم بنا دیتی ہیں اور 10 سال تک خدمت میں لگے رہتے ہیں۔ کون؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس وقت تک شادی نہ کی دوسری جب تک کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہوشیار نہ ہو۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی، جن کا لقب ذات النطاقین ہے، کیوں؟ ہجرت کے موقع پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ غار ثور میں تھے تو اسماء رات کے اندھیرے میں کھانا پہنچاتی تھی اور کھانا باندھنے کے لیے اپنے کمر کا پٹکا جو تھا اس کو چیر دیا اور اس سے کھانے کا منہ بند کیا، تو کمر بند کو چیرنے کی وجہ سے ذات النطاقین کہلاتی ہے۔ اور جب اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو حجاج بن یوسف سولی پر لٹکا دیتا ہے اور اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لوگ آ کر کے تسلی کے کلمات کہتے ہیں تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتی ہیں؟ میرے لیے صبر کرنے میں کیا رکاوٹ ہے، جبکہ حضرت یحییٰ بن زکریا کا سر بنو اسرائیل کی ایک بدکار عورت کے حوالے کر دیا گیا تھا، میں صبر کروں گی، رب کے فیصلے سے میں راضی ہوں۔ یہ قربانی تھی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہ شاعرہ ہیں، اسلام قبول کرنے سے پہلے اپنے بھائی پر ان کی موت ہو جانے کی وجہ سے مرثیہ لکھتی ہیں، لیکن جب اسلام قبول کرتی ہیں، ان کے پاس 4 بیٹے تھے، جنگ قادسیہ میں ان کے 4 بیٹے شریک ہوتے ہیں اور 4 کے 4 شہید ہو جاتے ہیں۔ جب حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بیٹوں کی شہادت کی خبر ملتی ہے تو روتی نہیں ہیں، بلکہ ہمت اور حوصلے کا پہاڑ بن کر کے کہتی ہے الحمدللہ الذی شرفنی باستشہادی وارجو من ربی ان یجمعنی بہم فی مستقر رحمتہ۔ اللہ تعالیٰ کی ہم تعریف بیان کرتے ہیں جس نے مجھے ان کی شہادت کے ذریعہ عزت بخشی، اور مجھے امید ہے کہ وہ مجھے اپنی رحمت کے ٹھکانوں میں ان کے ساتھ جمع کرے گا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کو دیکھیے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 4 اماموں میں سے ایک امام ہے۔ جب وہ علم سیکھنے کے لیے استاذ کے پاس جا رہے ہوتے تو ان کی ماں کہتی اذهب الى ربیعہ فتعلم من ادبہ قبل علمہ، ربیعہ کے پاس جاؤ اور علم سے پہلے ادب سیکھو، تب امام مالک بنتے ہیں۔ امام شافعی جو 4 اماموں میں سے ایک امام ہیں، ان کی والدہ کی قربانی دیکھیے کہ جب وہ 2 سال کے تھے تو ان کے والد وفات پا گئے۔ ماں کی قربانی کی وجہ سے 7 سال کی عمر ہی میں انہوں نے قرآن حفظ کیا، 10 سال کی عمر میں موطا امام مالک کو حفظ کر لیا اور 20 سال سے کم عمر میں ہی انہیں فتویٰ دینے کی اجازت مل چکی تھی۔ یہ ماں کی قربانی کا اثر تھا۔ امام احمد بن حنبل کو دیکھیے، یہ بھی 4 اماموں میں سے ایک امام ہیں، ان کی ماں کی قربانی دیکھیں کہ یتیمی کی حالت میں وہ پرورش پاتے ہیں، فجر سے پہلے ان کی ماں حدیث سیکھنے کے لیے ان کو جگاتی تھی، کپڑے پہناتی تھی، خود حجاب پہن کر کے رات کے اندھیرے میں حضرت امام احمد کو مسجد پہنچاتی تھیں، اور نہایت ہی فقر و فاقہ اور تنگی پر صبر کیا تھا، تب امام احمد بن حنبل پیدا ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کو دیکھیے اور ان کی قربانی پہ غور کیجئے کہ امام بخاری چھوٹے تھے تو ان کے والد وفات پا گئے۔ امام بخاری ابھی چھوٹے ہی تھے تو ان کی آنکھ کی روشنی جاتی رہی۔ اللہ والی ماں راتوں میں جاگ کر نمازیں پڑھتی ہے، رب سے گڑگڑاتی ہے، دعائیں کرتی ہے، یہاں تک کہ ایک رات
حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام خواب میں دکھائی دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یا ہذہ قد رد اللہ علی ابنک لکثرت بکائک وکثرت دعائک، کہ اے عورت، اللہ تعالیٰ نے تیرے بیٹے کی آنکھوں کی روشنی تیرے زیادہ سے زیادہ رونے اور زیادہ سے زیادہ دعا کرنے کی وجہ سے لوٹا دی۔ چنانچہ 7 سال کی عمر میں ان کی ماں کی محنت تھی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم حفظ کر لیا اور پھر زمانے کے امام بنے۔ امام ربیعہ الرائے کی والدہ کو دیکھیے کہ امام ربیعہ کے والد فروخ تھے، خراسان کی طرف لشکری جو مہم بھیجا جاتا تھا اس میں وہ نکل گئے۔ اس وقت امام ربیعہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہی تھے، بیوی کے لیے 30,000 دینار چھوڑ کر کے گئے تھے۔ کیا کیا؟ بیوی نے امام ربیعہ کی تعلیم پر اس پیسے کو خرچ کر دیا۔ جب فروخ 27 سال کے بعد واپس ہوئے اور مسجد نبوی گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بڑا علمی حلقہ قائم ہے، وہاں پر امام مالک ہیں، حسن بصری ہیں اور مدینہ کے بڑے بڑے لوگ ہیں جو ان سے پڑھ رہے ہیں۔ جب انہوں نے پوچھا کہ اس حلقے کو پڑھانے والے کون ہیں تو لوگوں نے کہا ربیعہ بن ابی عبد الرحمن، فروخ کے بیٹے ہیں۔ یہ سنتے ہی وہ اپنے آپ پہ قابو نہیں پاتے ہیں کہ میرا بیٹا اتنا اونچا مرتبے پہ پہنچ گیا۔ پھر اپنی بیوی کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں واللہ ما ضیعتی ہے، تو نے پیسے کو برباد نہیں کیا بلکہ صحیح راستے میں لگایا۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کی قربانی دیکھیے کہ اپنے بیٹے کی علمی مصروفیت میں بھرپور ساتھ دیتی ہیں، وقت برباد کرنے والے ہر کام سے ان کو دور رکھتی ہیں اور دعائیں دیتی رہتی ہیں، نصیحت کرتی رہتی ہیں۔ چنانچہ جب شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مصر گئے تھے اور مصر میں کچھ دنوں تک ٹھہر گئے تھے تو اپنے دلی جذبہ کو بیان کرنے کے لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے باضابطہ اپنی ماں کے نام ایک خط لکھا تھا جس میں اپنی جدائی کا احساس دلایا تھا اور کہا تھا کہ صبر کیجئے گا، میں دین کی خدمت کے لیے ہوں۔ تو ماں نے اس خط کا جواب دیا۔ اس میں کیا لکھا تھا ماں نے لکھا تھا وَإِنِّي يَا وَلَدِي لَن نَسْأَلَكَ غَدًا أَمَامَ اللَّهِ أَن بُعْدِكَ عَنِّي، میرے بیٹے اللہ کے پاس کل قیامت کے دن میں تجھ سے یہ نہیں پوچھوں گی کہ تم مجھ سے دور تھے، لِأَنِّي أَعْلَمُ أَيْنَ وَفِيمَ أَنْتَ، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ تم کہاں ہو اور کس کام میں لگے ہوئے ہو۔ وَلَكِنْ يَا أَحْمَدْ سَأَسْأَلُكَ أَمَامَ اللَّهِ وَأُحَاسِبُكَ إِنْ قَصَّرْتَ فِي خِدْمَةِ دِينِ اللَّهِ، لیکن اے احمد اگر تم اللہ کے دین کی خدمت میں کوتاہی کرو تو کل قیامت کے دن رب کے دربار میں تمہارا محاسبہ کروں گی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اسے مجموع الفتاویٰ جو ہے اس کو بھی نوٹ کیا ہے۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کی قربانی دیکھیے، بچپن ہی میں ان کے والد وفات پا گئے تھے، 16 سال کے ہوئے تو ان کی بینائی بھی چلی گئی، لیکن نیک خاتون ماں کی دعاؤں کی برکت تھی کہ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانہ کے علامہ بنے، یہاں تک کہ آج ان کے فتاویٰ کے 30 حصے چھپ چکے ہیں۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، ہمارا وقت بھی ہوا چاہتا ہے، لیکن اخیر میں روزمرہ کے عملی میدان میں قربانی کی بہت ساری صورتیں اور شکلیں ہیں جن کو ہم اختیار کر کے ہم قربانی دے سکتے ہیں۔ وقت اور توجہ کی قربانی دیجیے۔ ہم سب سے پہلے اس بات کے مستحق ہیں کہ ہم اپنے والدین
اپنے بیوی بچوں بھائیوں اور بہنوں کے لیے قربانی دیں، ان کے لیے کچھ وقت نکالیں، ان کی باتیں توجہ سے سنیں، رزق حلال کے لیے قربانی دیں۔ ہم جو محنت کرتے ہیں اور حلال روزی کمانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، یہ بہت بڑی قربانی ہے ہمارے۔ رشتوں کو بچانے کے لیے اپنی ایگو کی قربانی دیں، اپنی ایگو کو نظر انداز کریں۔ جب کسی رشتہ دار سے، یہاں تک کہ فیملی لائف میں بھی کسی طرح کی غلطی ہو جاتی ہے تو رشتہ کو بچانے کے لیے، غلطی سامنے والے کی ہے لیکن اپنے ایگو کو ختم کر کے، اپنی انا کو نظر انداز کر کے معاملہ کو ٹھیک کرنے کی قربانی دے۔ سوشل میڈیا اور فضول بکواس کی قربانی دینے کی ضرورت ہے۔ اپنا قیمتی وقت جو سوشل میڈیا پر گزارتے ہیں، اس کے بجائے تعمیری کاموں میں، اچھے کاموں میں، ویلفیئر کے کاموں میں، بلکہ سوشل میڈیا پر بھی اللہ اور اس کے رسول کی باتیں شیئر کرنے میں قربانی دینے کی ضرورت ہے۔ غریبوں کی مدد کرنے میں قربانی دے۔ ہمارے پاس اگر کچھ میسر ہے تو ہم اپنے مال میں سے کچھ بچا کر خیر کے کاموں میں لگائیں۔ غریبوں کا ساتھ دینے کے لیے ہم سے جتنا ہو سکتا ہے کوشش کریں، بہت بڑی قربانی ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں کے لیے قربانی دیں، حق کے راستے میں قربانی دیں۔ ہم کہیں جا رہے تھے، ہمارا حق تھا وہاں پر، لیکن اگر کسی نے زیادتی کی، معاف کر کے قربانی دیں۔ ہم ٹرین میں بیٹھے ہوئے تھے، بس میں بیٹھے ہوئے تھے، کوئی کمزور آتا ہے، کوئی بیمار آتا ہے، سیٹ چھوڑ کر کے قربانی دیں۔ ہم کسی مجلس میں ہیں، غیبت چل رہی ہے، ہم اس کی عزت کی حفاظت کر کے قربانی دیں۔ اس کے کمزور پہلو کو ہم جانتے ہیں، لیکن اس کے کمزور پہلو پہ پردہ ڈال کر کے ہم قربانی دیں۔ یہاں تک کہ ہم اپنے ماحول میں بھی قربانی دینے کے محتاج ہیں۔ کچرا روڈ پر پھینکنے کی بجائے ہم کچرے دان میں اسے ڈال دیں، یہ بہت بڑی قربانی ہے۔ گرمی میں پرندوں کے لیے کھانے اور پانی کا انتظام کریں، یہ بہت بڑی قربانی ہے۔ بجلی اور پانی کو ضرورت سے زیادہ استعمال نہ کریں، یہ بہت بڑی قربانی ہے۔ شادی بیاہ اور خوشی کے موقع سے اپنے پڑوسیوں کے لیے تکلیف کا سبب نہ بنیں، یہ بہت بڑی قربانی ہے۔ زندگی کے ہر میدان میں، جہاں پر بھی، جس جگہ پر بھی، اگر ہم اپنی ذات سے، اپنے رویے سے، اپنے عمل سے دوسروں کو فائدہ پہنچا سکتے ہوں تو فائدہ پہنچائیں، یہ بہت بڑی قربانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قربانی دینے والا بنائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔